أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی امتحانات اور کئی آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوئیں۔ ان آزمائشوں کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ آخری آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی ہے، اس ویڈیو کے اندر اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آئیے اب ہم اس امتحان کا تذکرہ کریں جس کی مناسبت سے ہم دنیا بھر میں ذی الحجہ کے 3 دنوں میں قربانی کرتے ہیں۔ میری پچھلی گفتگو سے آپ یہ بات تو اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ مقربین بارگاہ الہی یعنی وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں مقرب ہیں، تو ان کے ساتھ میں اللہ کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا جو جتنا ہی مقرب ہوتا ہے، اللہ کا جو جتنا ہی چہیتا ہوتا ہے، اللہ کا جو جتنا ہی لاڈلا ہوتا ہے، اس کو اتنی ہی سخت آزمائش اور اتنی ہی سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے، اپنے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر مرتبے میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس تسلیم و رضا کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم اور استقلال کا انہوں نے مظاہرہ پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو فاران کے بیابان جنگلوں میں جانے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہیں تھا، آزمائش اور سخت امتحان کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کا مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کا پھل اور گھر کے چشم و چراغ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف حکم الہی کی تعمیل میں ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی اس طرف نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ جو پہلے امتحانوں سے بھی زیادہ سخت یہ امتحان تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی امتحان ہوئے وہ کچھ نہ کچھ آسان تھے،
لیکن یہ جو امتحان ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 3 رات تک خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تم ہمارے راستے میں اپنی اکلوتی اولاد کو قربان کرو۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا کا پیکر بن کر کے اس کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اور چونکہ یہ معاملہ صرف اپنی ذات سے وابستہ نہیں بلکہ اس آزمائش کا دوسرا فریق وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ آپ نے بیٹے سے تذکرہ کیا کہ اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی عمر کے تھے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کر ڈالیے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ اے میرے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹا کہے تو ذبح کیا جائے اور بیٹا نہ کہے تو ذبح نہ کیا جائے، اس کا مقصد یہ نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس نیک بیٹے کی رب هب لی من الصالحین، جس نیک بیٹے کی میں نے دعا کی تھی اللہ سے، واقعی وہ نیک بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو بیٹے نے فوراً کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ ماں اگر ٹھیک ہے تو بچہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، ماں اگر نیک ہے تو بچہ بھی نیک ہوتا ہے، ماں اگر دیندار ہے تو بچہ بھی دیندار ہوتا ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو سیدہ حاجرہ کی گود ملی۔ سیدہ حاجرہ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ قرآن کریم نے ایک عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں چل دیتے ہیں اور چلتے چلتے اس جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں جہاں پر آج حاجی اپنی قربانیوں کو کرتے ہیں۔ راستے میں شیطان بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم، کہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے، اس حکم سے رک جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں، شیطان کو اس کنکر سے مارتے ہیں، وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا پیغمبر، اللہ کا لاڈلا اور چہیتا نبی اپنی جگہ کے اوپر استقامت کے ساتھ جمع رہا کہ نہیں، جو میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے، جو میرا مالک مجھ سے چاہتا ہے، وہ میں کر کے رہوں گا۔ حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے
تو اس طریقے سے اللہ والوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اوندھے منہ لٹا دیا اور بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ اے ابا جان جب آپ مجھے ذبح کیجئے تو اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے، اے ابا جان آپ مجھے تیزی کے ساتھ رسی میں باندھ دیجئے تاکہ میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کرنے پائیں، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں آپ کو کوئی پریشانی نہ پہنچ جائے، اور میرے اوپر تیزی کے ساتھ چھری چلائیے گا تاکہ جلد سے جلد مجھے سکون مل جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے جو اپنے وقت کے پیغمبر کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو وقت کے پیغمبر کو تعلیم دے رہے ہیں، جو وقت کے پیغمبر کو بتلا رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں۔ اسی کو کہا ہے ایک شاعر نے کہ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی سانچے میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ یہ ہے تعلیم کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگل میں پہنچنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو اوندھے منہ لٹا دیا اور لٹانے کے بعد نیچے سے چھری چلائی، پیشانی نیچے ہے، آپ کا چہرہ زمین کی طرف ہے اور گردن میں آپ نے چھری چلائی۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ ملت ابراہیمی کا یہ شعار رہا، قرار پایا۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو ایسی قبول ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری اور ساری فرما دیا۔ ہم یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہم سے سنت ابراہیمی کی اتباع میں اپنے بچوں کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیا جاتا، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر اس مطالبے کی تعمیل واجب ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ جو انسانوں کی کمزوریوں سے خوب واقف ہے، ان کی نفسیات کو جانتا ہے، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو اچھی طرح جانتا ہے، انہوں نے نہ تو ایسا ہونے دیا اور نہ ہی ہمیں اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ جب اعلی کلمت اللہ کا وقت ہو، دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہو، تو تم اپنے جگر کو ٹکڑوں کو لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل جانا اور یہ قربانی دین اسلام کے لیے پیش کرنا، اور یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بڑی محبت کے ساتھ میں، بڑی عقیدت کے ساتھ میں ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ انہی کی یادگار ہے۔